السلام علیکم۔ ایک اور شخصیت کا آج میں ذکر کرنا چاہوں گا، اور وہ ہیں کوئی اور نہیں، جان ایلیا، جنہیں میں چچا جان ایلیا عقیدت سے بھی کہتا ہوں۔ جان ایلیا سے میرا تعارف جو ہے وہ بچپن میں ہی ہوا۔ میرے والد جو تھے وہ ان کا بہت لگاؤ تھا شعر و شاعری سے اور لٹریچر سے، اردو لٹریچر اور انگریزی لٹریچر سے۔ فارسی سے ان کو تھا، عربی سے ان کو لگاؤ تھا۔ تو ایک مشاعرے میں ہم لوگ گئے تو وہاں جان ایلیا اس زمانے میں مشہور تھے، لیکن وہ اس طرح جو ہے وہ ان کے پائے کے لوگ جو تھے وہ زمانے میں ان سے بھی اونچے لوگ تھے، لیکن شاید وہ اتنے مشہور نہیں تھے۔ البتہ وہ کیونکہ ان کا اسٹائل ذرا الگ تھا، منفرد تھا شاعری کا بھی، اور وہ دوسروں سے ذرا مختلف لکھتے تھے، تو خون کی بات کرتے تھے، خون تھوکنا، اور مطلب اس قسم کے مضامین تھے ان کے، ذرا ہڈی ہڈیاں چبا دینا، اور یہ جو ہے تو یہ بڑا ایک مختلف سا مجھے لگتا تھا کہ یہ انہوں نے یہ اس قسم کی شاعری کیوں کر رہے ہیں، اس قسم کی شاعری تو اور کوئی اور شاعر جو ہے وہ ایسا نظر نہیں آتا جو اس قسم کی شاعری کرے۔ تو بہرحال وقت کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ مجھے ان کی شاعری جو ہے وہ سمجھ میں آنے لگی۔ سن 91 میں خالد احمد انصاری صاحب ہیں، جنہوں نے بہت ریسرچ کی ہے جان ایلیا پہ۔ تو انہوں نے ان کا مجموعہ، کیونکہ مجموعہ وہ چھپاتے نہیں تھے، شائع نہیں کرواتے تھے، کوئی خاص وجوہات تھیں اور الگ تھلگ رہتے تھے زندگی میں، تو خالد احمد انصاری صاحب نے پہلے ان کا مجموعہ شاہد جو ہے وہ شائع کروایا۔ پھر اس کے بعد جو ہے وہ ایک اور ان کا شعری مجموعہ یعنی آیا، پھر تیسرا جو ہے وہ گمان کے نام سے آیا، جو اکادمی ادبیات میں انہوں نے ایوارڈ یافتہ ہے، اور بہت خوبصورت شاعری تھی، کلاس ایک کسے کہہ سکتے ہیں آپ۔ پھر ایک لیکن کے نام سے اور ایک گویا، یعنی 5 شعری مجموعے جو ہے وہ ان کے خالد احمد انصاری صاحب نے شائع کروائے، اور یہ کریڈٹ ان کو جاتا ہے، انہوں نے بہت تحقیق کی، بہت ریسرچ کے بعد یہ شعری مجموعے ان کے چھپائے۔ پھر میں ابھی دیکھ رہا ہوں کہ انہوں نے فرنود کے نام سے ان کے جو انشائی اور مضامین تھے جان ایلیا کے، وہ ایک فرنود کے نام سے انہوں نے کتاب شائع کی، جس میں ان کے انشائی اور مضامین شامل ہیں۔ اور اس کے بعد میں اس میں انہوں نے ابھی سال 2 سال پہلے ہی تحریریں اور ملاقاتیں جو ہیں وہ شائع ہوئی، جس میں میں کے نام سے ہے۔ تو خالد احمد انصاری صاحب کا بہت بڑا کنٹریبیوشن ہے، جیسے پروفیسر ہلال نقوی کا ہے جوش کے بارے میں، کہ اگر آپ نے جوش کے بارے میں جو تحقیقات ہوئی ہیں اس میں پروفیسر ہلال نقوی کراچی یونیورسٹی کے، ان کا بہت بڑا کنٹریبیوشن ہے۔ تو چچا جان ایلیا جو ہیں، جن کا اصل نام سید سبت اصغر نقوی تھا، جان ایلیا کے نام سے مشہور تھے، کمال کے شاعر تھے، فارسی، عربی، سنسکرت، عبرانی زبان جو تھی اس پہ خاص عبور حاصل تھا۔ ریاست امروہہ سے ان کا تعلق تھا، امروہہ میں ہی 1931 میں ان جو ہے وہ پیدا ہوئے، اور وہاں سے فارغ التحصیل بھی ہوئے۔ پھر سن 1953-54 میں وہ کراچی آئے۔ اپنے شیعہ مسلک سے وہ ان کا تعلق تھا، لیکن وہ زیادہ تر ایگنوسٹک ہی رہے، مطلب ملحد رہے، اور دہریہ بھی آپ کہہ سکتے ہیں، لیکن وہ اپنے آپ کو شیعہ بھی کہتے تھے۔
اسماعیلی تاریخ پر انہوں نے بہت کچھ لکھا. اسماعیلی تاریخ بورڈ جو ہے اس میں ان کی کتابیں آج بھی موجود ہیں جو انہوں نے ٹرانسلیشن کی. حسن بن صبا جو فاطمی جو ہے ریولوشنری تھا ایک، اس پہ انہوں نے کتاب لکھی، بے شمار تراجم کیے. اور رئیس امروی صاحب جو ان کے بڑے بھائی تھے، ان کا ایک انشائیہ کے نام سے ایک آتا تھا، کیا کہتے ہیں، اس میں مضمون لکھتے تھے رسالے میں. اور یوں ان کی زندگی جو تھی وہ مسائل کا شکار بھی رہی. زائدہ حنا جو جرنلسٹ ہیں ان کے ساتھ ان کی شادی بھی ہوئی، لیکن وہ جو ہے وہ صحیح ان کی زندگی اس طرح نہیں گزری، کیونکہ وہ اپنے آپ کو ذرا الگ تھلگ ہی رکھتے تھے. ان کے والد بہت قابل آدمی تھے، نامی گرامی آدمی تھے امروہہ کے، اور شفیق حسن ایلیا ان کا نام تھا. اور سب سے امپورٹنٹ جو ہے، جو پرومننٹ جو فگر میں کہوں گا، جو ان کے بڑے بھائی تھے، رئیس امروی صاحب تھے، جن کی بہت زیادہ انسپریشن وہ انہوں نے اپنی زندگی میں کی کہ جی وہ میرے بڑے بھائی تھے، ان کی بہت زیادہ انسپریشن تھی ان سے. پھر ایک سید محمد تقی صاحب تھے جو جرنلسٹ بھی تھے، سائیکو انالسٹ بھی تھے. ان کی بہت سی کتابیں جو ہیں وہ سائنس پہ بھی جو ہے شائع ہوئی، جو میرے پاس میرے والد کی لائبریری میں موجود ہیں. پھر ایک اور ان کے بھائی تھے محمد عباس. تو ایک بہت ہی لٹریری ایک خاندان، ایک بہت ہی خوبصورت لوگ تھے، جنہوں نے ہمارے اردو لٹریچر کو شاعری میں اور اردو لٹریچر کو بہت کچھ دیا انہوں نے، نثر میں اور شاعری میں. ان کے کزن کا بھی ذکر کر دوں، وہ کمال امروہی صاحب تھے جو انڈین فلم ڈائریکٹر تھے، وہ ان کے کزن تھے. اور کیونکہ امروہہ سے ان کا تعلق تھا، تو یہ بڑی ان کی زندگی یہاں تو بڑی دکھ اور کرب میں گزری، کیونکہ وہ لوگوں سے شاید اتنا جو ہے، لیکن شاعری میں سمجھتا ہوں کہ ان کے جو ایکسپیرینسز تھے اس کے بیسس پہ ان کی جو شاعری تھی وہ دل سے نکلتی تھی. اور ان جیسی شاعری اب شاید جو ہے وہ مشکل ہے. میر تقی میر کے بعد غزل میں سمجھتا ہوں کہ اگر کوئی شاعری کسی نے اس طرح کی ہے تو وہ جان ایلیے ہیں. اور بے شمار لوگوں کو میں نے پڑھا جنہوں نے ایک الگ مقام دیا ہے جان ایلیے کی شاعری کو ہمیشہ سے. تو میری ایک خواہش ہے کہ آپ سب جو ہے وہ جان ایلیے کو پڑھیں، ان کے جو شعری مجموعے ان کو پڑھیں. اس سے آپ کی اردو بھی امپروو ہوگی اور شاعری بھی آپ کو جو ہے وہ سمجھ میں آئے گی. یہ میرا ایک جو ینگسٹرز ہیں صرف فیس بک پر جو ہے وہ شاعری ان کی نہ پڑھیں، لیکن ان کے جو شعری مجموعے ہیں وہ ضرور خرید کے پڑھیں، تاکہ آپ کو اندازہ ہو کہ وہ کس پائے کے شاعر ہیں. تو آج کے لیے اتنا ہی، اور آنے والی ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو لائک اور سبسکرائب کریں. بہت شکریہ. اللہ حافظ.